قرآن شریف کی ایک آیت ہے، اللہ جسے فرماتے ہیں میں ہر مخلوق کے ذرے ذرے پر نظر کیا ہوا ہوں، جسے اللہ تعالیٰ نے سورہ برج کی ان 7 آیتوں میں بیان فرمایا، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہمارے مومنوں کو، مومن مردوں کو، مومن عورتوں کو ستایا اور انہوں نے توبہ بھی نہیں کی، ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے چھوڑا نہیں، آگے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے۔ وہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ بادشاہ، وہ رب جن کو ہم وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد کہتے ہیں، یحیی و یمیت، جو تمام جہانوں کا رب ہے، جن کے ہاتھ میں بادشاہت ہے اور وہ تمام تعریف کے لائق ہے، وہ اللہ کہتا ہے ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور جلنے کا عذاب ہے۔ یہ دونوں باتیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ظالموں کے لیے جنہوں نے مومن مردوں کو، مومن عورتوں کو ستایا، ان کے لیے یہ عذاب ہے۔ آگے فرمایا مومنوں کے لیے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جن لوگوں نے ایمان لایا، نیک عمل کیے، جنات تجری من تحت الانہار، ان کے لیے باغات ہیں جنت میں جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ ذالک الفوز الکبیر، اللہ تعالیٰ کہا یہ جو جنت ان کو ہم دے رہے ہیں مومن مومنات کو، ان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان بطش ربک لشدید، کیا تم یہ سمجھتے ہو اللہ کی پکڑ نہیں آتی؟ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید، تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک کو پکڑ لے، چاہے تو اللہ تعالیٰ اجتماعی طور پر پکڑ لے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے لیے احسان ہے، آپ کی دعائیں ہیں اس امت کے لیے، اللہ تعالیٰ ایک ساتھ اس امت کو تباہ نہیں کرتا، لیکن آزمائشیں کرتا ہے، اور ہمارا دنیا میں عیاشی اور ہماری دنیا میں عیش پرستی اور ہمارے گناہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہماری نافرمانی میں یہ اور کہاں تک جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، جو اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں، جسے اپنے آپ کو قرآن والا کہتے ہیں، آج دنیا میں حالات کو دیکھیں کہ کتنی ان کے اوپر سخت آزمائشیں ہیں، اور جو اللہ اللہ پکار رہے ہیں ان کے اوپر آزمائشیں زیادہ، اور جو نافرمانیوں میں جا رہے ہیں ان کو کوئی نہیں، اور خوشیاں۔ عزیزان محترم، یہی تو بات ہے، اللہ والوں کو، ایمان والوں کو، دینداروں کو، نمازیوں کو یہ زیادہ آزمائشیں آتی ہیں، لیکن یاد رکھو فرعونیوں کو، سمود کو، ان کو سب اللہ تعالیٰ نے آزمایا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا۔ جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ کو لے کر جا رہے تھے، جہاں سے اللہ تعالیٰ نے جہاں جن لوگوں پر عذاب ہوئے وہاں سے لے کر جا رہے تھے، تو ہمارے نبی نے اپنے صحابہ کو کہا جلدی چلو یہاں سے، جلدی چلو یہاں سے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ سمود کو اور عاد کو عذاب ہو کر زمانہ گزر گیا، اور اب کون سا عذاب آنے والا ہے، اب ہم یہاں سے کیوں جلدی کریں؟ ہمارے نبی نے فرمایا بروں کا اثر بہت جلد ہو جاتا ہے۔ عزیز اور بزرگوں، اسی لیے صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند، نیک لوگوں کی صحبت انسان کو نیک بناتی ہے، بروں کی صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے۔ جہاں جیسی انسان صحبت اثر کرتا ہے اور وہی صحبت کا اثر اس سے جلد ہوتا ہے۔ اس لیے مسلمان کی ایک علامت بتائی، مسلمان کا ہمیشہ دل مسجد میں اٹکا ہوا رہتا ہے، اور اس کے لیے فضیلت بھی سنائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ مومن کو سب جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس دن اس مومن کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا سایہ دیتے ہیں، جس کا وقت مسجد میں زیادہ گزرتا ہے۔
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیان بھی فرمایا، وہ بیان یہ تھا آخری زمانہ ایسا آئے گا جس میں مسلمان مردوں کو پہچانا نہیں جائے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ تو مسلمانوں کو پہچاننے کی علامت کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف اپنے الفاظ میں ارشاد فرمایا، جب کوئی مومن مسلمان مسجد کو آتا جاتا رہے تو تم اسے ایمان والا ہونے کی گواہی دے دو۔ عزیزان محترم، ہمارا تعلق مسجد سے ہو کیونکہ یہاں فرشتے رہتے ہیں اور لغو بات نہیں ہوتی اور کوئی بری بات نہیں ہوتی۔ اپنا وقت اپنے اللہ کے گھر میں گزارنے کی کوشش کرو، آؤ سارا جہاں پھر کر آؤ، سارے جھبیلوں سے نکل کر آؤ، 10 منٹ آپ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے رہو، اپنے دل کو اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کر کے دیکھو، واقعتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچ ہے، انسان کو اللہ کے گھر میں سکون ملتا ہے۔ اور جو اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم جنت کے باغوں سے گزرو تو خوب چرا کرو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، ہر بات ہمارے صحابہ پوچھتے تھے یہ کیا ہے یہ کیا ہے، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے باغ وہ اللہ کا ذکر ہیں، وہ مسجد ہے جو جنت میں تم گزرو تو خوب چر لیا کرو، جتنا اللہ تعالیٰ کا عبادت کرو گے اتنا تمہاری جنت تیار ہوتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان بطش ربک لشدید، اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ انہ ہوا یبدئ ویعید، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی اللہ ہے جو پہلی مرتبہ پیدا کیا وہی دوبارہ بھی پیدا کرنے والا ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت محبت بھی کرنے والا۔ ذو العرش المجید، اور وہ اللہ عرش کا مالک ہے، بہت عظمت والا ہے۔ فعال لما یرید، وہ اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے، اس کی قدرت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو اسلام کے پہلے خلیفہ بنے، جو پہلے بادشاہ بنے اور جو پہلے امیر بنے، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا آخری وقت آیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صحابہ میں سے کسی نے پوچھا کہ کیا آپ کو کسی طبیب نے نہیں دیکھا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں مجھے دیکھا، لیکن اس کا حکم بھی آ گیا فعال لما یرید، میری بادشاہت میں کوئی دخل نہ دے، میں چاہے تو زندہ رکھوں، چاہے تو میں موت دے دوں، موت بھی میرے ہاتھ میں ہے، حیات بھی میرے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں تمہیں دے دیا، لیکن یہ 2 چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے کنٹرول میں رکھ لیا کہ وہ چاہے تو زندگی دے، چاہے زندگی کو اور بڑھا دے، چاہے تو اللہ تعالیٰ کم عمر میں موت دے دے، چاہے تو اللہ تعالیٰ زیادہ رکھ کے موت دے۔